افغان طالبان کا نام نہاد دستور طبقاتی تقسیم پر مبنی انسانی حقوق اور غلامی کا مسودہ۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین کی تعلیم پر پابندی، اقلیتوں کی پامالی، آزادی اظہار پر کریک ڈاؤن پر تنقید کا بھی سامنا ہے۔ نام نہاد آئینی دستور کے نکات نے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کے نام نہاد آئین نے افغان معاشرے کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا۔ افغان جریدہ قابل ناؤ کے مطابق دستاویز میں افغان عوام کو علماء، اشرافیہ، متوسط نچلے طبقے کے زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ ضابطہ 3 حصوں، 10 ابواب اور 119 شقوں پر مشتمل ہے۔ آمو ٹی وی کے مطابق طالبان قیادت کی توہین پر 20 کوڑے، 6 ماہ قید، فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال قید کی سزا مقرر۔ انسانی حقوق کی تنظیم رواداری کے مطابق ماورائے عدالت قتل، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے ادارہ جاتی خطرات بڑھ چکے ہیں۔ جی ہاں، ماہرین کے مطابق مبینہ آئینی مسودہ طبقاتی تقسیم، سماجی انصاف کی صریحاً نفی اور انسانی مساوات پر کھلا حملہ ہے۔ افغان طالبان کا نام نہاد دستور طبقاتی تقسیم پر مبنی انسانی حقوق اور غلامی کا مسودہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین کی تعلیم پر پابندی، اقلیتوں کی پامالی اور آزادی اظہار پر کریک ڈاؤن پر تنقید کا سامنا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ کیا سمجھتے ہیں جو آئین سازی کی جا رہی ہے افغانستان میں، جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، طبقاتی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے، سماجی انصاف کی اور رواداری کی بات کہاں گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اگر یہ مسودہ درست ہے تو اسے عہد حاضر کا دور جاہلیت کہیں گے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جاہلیت میں چیزیں تھیں، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی انسانیت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کسی فقہ سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے غلامی کا نظام ختم کیا، اسلام نے لونڈی کا نظام ختم کیا، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، اور اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ صحابیات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی خلفائے راشدین کے دور میں صحابیات سے، امہات المؤمنین سے، اسلام کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، قرآن کریم کے احکامات کے حوالے سے سب سے بڑی فقیہ دین اسلام میں ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، آج عورتوں کی تعلیم پر وہاں پابندی ہے، وہاں انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ جس نے کالے بلال کو، جو حبشی تھا، ایک غلام تھا، کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا اور فرمایا کہ کعبہ تو بڑا مقدس ہے، لیکن ایک انسانی جان کی حرمت، ایک مسلمان کی جان کی حرمت تیرے سے زیادہ مقدس ہے، تیرے سے زیادہ عزت والی ہے۔ آج یہ اگر آئین افغانستان میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل، جسے کہا جائے جاہلیت کے دور کی طرف جو ہے وہ افغانستان کو دھکیلا جائے گا۔ اور پہلے بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اس افغانستان میں نافذ کیا گیا ہے، یہ اس کا تعلق ان کی روایات سے ہو سکتا ہے، ان کی سوچ سے ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کریم کے واضح احکامات ہیں کہ جو کسی جان کو قتل کر، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آپ مجھے بتائیے، آج جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، اور جو کچھ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسلامی ریاست ہے یا یہ مسلمانوں کی ریاست ہے یا یہ اسلامی قوانین وہاں نافذ ہیں؟ جو کچھ افغانستان کے لیے ابھی ہم آئین اور دستور دیکھ رہے ہیں، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے۔
اور دوسری بات قرآن کہتا ہے وہ خواہ میرے ملک میں ہو یا کہیں اور ہو کہ بچی کی شادی اس وقت ہوگی جب وہ عاقل ہو، بالغ ہو، معاملات کو سمجھے. اور یہاں قانون بنایا جا رہا ہے کہ آپ 9 سال کی بچی کی شادی کریں گے. تو یہ ماں سوائے ایک جاہلانہ رسم و رواج کے اور اپنی جاہلیت کے، اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ انسانیت سے ہے، نہ مسلمانوں سے ہے. صحیح. علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ اس بارے میں کیا ہے؟ کیٹاگوریکلی آپ نے اسلام سے اس کے تعلق کو رد کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس روش پر کیوں قائم ہیں، اور بنیادی طور پر اسلام خواتین کی تعلیم، اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے تو عورت کو سر کا تاج بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بیٹی کو تحفظ دینا تھا. میرے آقا علیہ السلام کے آنسو بہے ہیں اس عورت کے، اس بچی کے لیے، اس بیٹی کے لیے. پھر ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی بڑی تاجروں میں سے تھی. سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ فقیہہ تھی، سیدہ حفصہ. ان سے تو آپ مجھے بتائیے کہ اسلام تو وہی ہوگا نا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اسلام وہ تو نہیں ہو سکتا ہے جو میری خواہشات کے مطابق ہو. تو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغان طالبان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، اس کا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا سب سے شاندار جو مسودہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر پیش کیا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو نام نہاد دستور ہے، اسلام کی بدنامی کا باعث انٹرنیشنلی بنے گا؟ دیکھیے، پہلے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے مجھے آپ بتائیے. ہم ان کے محسن ہیں، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہاں بیٹھے دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور وہ ان کی سر. ٹھیک ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے.